السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے سامعین و ناظرین بعافیت ہوں گے۔ جیسا کہ فلسطین کا صورتحال سب کے سامنے ہے اور اس وقت عالم اسلام خاموشی کے ساتھ تماشائی بنا ہوا ہے۔ فلسطین کی جو پکار پہلے تھی آج بھی وہی پکار ہے۔ آپ کی خدمت میں شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت سے قبل جو ٹیلی گرام عرب حکام کو آپ نے بھیجا تھا وہ ٹیلی گرام آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس ٹیلی گرام کو بغور آپ سنیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احمد یاسین نے اپنی شہادت سے قبل عرب حکام اور قائدین کو ایک طویل ٹیلی گرام بھیجا تھا جس میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ان مجرمانہ خاموشی اور ان کے دور رس سنگین نتائج سے خبردار کیا تھا۔ لیکن کون سنتا ہے فغان درویش؟ جس ٹیلی گرام میں یہ بات درج تھی، آپ نے کبھی اس بات پر غور کرنے کی زحمت بھی گوارا کی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ میرا تو یہ حال ہے کہ میں ایسا بوڑھا، عاجز و درماندہ اور کمزور و ناتواں اور مفلوج ہوں کہ قلم تک میرے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے۔ چہ جائے کہ اسلحہ اٹھائے، نہیں میں شعلہ نوا خطیب اور مقرر ہوں کہ میری آواز ہر سمت گونجتی رہے۔ میں وہ انسان ہوں جس کو امراض نے توڑ کر رکھ دیا ہے، زمانے کے مصائب نے میرے وجود کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور عمر کی آخری منزل میں ہوں۔ میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ بغیر کسی کا سہارا لیے ہوئے اپنی خاص ضرورتیں بھی پوری کر لوں۔ لیکن اے عربو، کیا تم بھی میری طرح عاجز و درماندہ اور خستہ و ناتواں ہو؟ پامردی اور زندگی سے محروم ہم پر مصائب کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیا یہ المناک سانحہ نہیں ہے کہ تمہارے دل کو وہ ذرا بھی متاثر نہیں کرتے؟ صورتحال تو یہ ہے کہ محض ردائے الہی کے لیے کوئی شخص بھی اٹھنے کے لیے تو کیا بولنے تک کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی امت کی عزت و خودداری پر آنچ آتے دیکھ کر تم میں ذرا برابر غیرت و حمیت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ ہم کو نشانہ بنا رہے ہیں ان دشمنان خدا پر حملہ کرنا تو دور کی بات، اس کے برعکس ہم مظلوموں کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا امت کو اس وقت بھی شرم نہیں آتی جب اس کی عزت و شرافت اور اپنی مقدسات پر حملے کیے جا رہے ہوں؟ ہم مظلوموں کے لیے آنسو کا ایک قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے کاندھوں پر تسکین و تسلی کے لیے ہاتھ رکھنا بھی آپ کو گوارا نہیں۔ کیا عرب ملکوں کی حکومتیں، سرکاری تنظیمیں، ادارے، انجمنیں، جماعتیں اور شخصیتیں اللہ کے لیے بھی اپنے غیظ و غضب ظاہر نہیں کر سکتی؟ کم سے کم یہ ہوتا کہ سب مل کر مظاہرے کرتے اور ایک زبان ہو کر آواز لگاتے کہ اے اللہ ہماری صفوں کو متحد فرما، ہماری کمزوریوں کو دور فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد اور نصرت فرما۔ کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی آپ گئے گزرے ہو گئے۔ یاد رکھیے، آپ لوگ بہت جلد سن لیں گے کہ ہمارے مجاہدین نے اپنے رب کے حضور جان کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن کس حالت میں؟ ہم ایسی حالت میں جان دیں گے ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں پیٹ نہیں پھیرا، ہم شہید ہوئے تو ہمارے ساتھ ہمارے کمسن اور معصوم بچے بھی تھے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی تھیں، ہمارے بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ ہم نے ان سب کو ایک ایسی قوم کے لیے ایندھن بنا دیا جو غفلت اور جمود و تعطل کا شکار ہو چکی تھی۔ آپ ہم سے یہ امید نہ رکھیے کہ ہم دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے یا سفید پرچم لہرا دیں گے، اس لیے کہ ہم نے مرنا سیکھا ہے، قرارداد اور تجاویز پاس کرنا ہم کو نہیں آتا۔ ہم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم بہت جلد مر جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔
کہ کم از کم مجاہد کی طرح ہم عزت و آبرو کے ساتھ اس دنیا سے سرخرو ہو کر جائیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہوگا کہ وہ دشمنوں سے انتقام لے یا راہ خدا میں شہادت کا خلعت پہن لے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری موت کا تماشا دیکھیں اور توفیق ہو جائے تو دعائے خیر میں یاد رکھیں، لیکن ہم کو پورا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل وہ دن آئے گا جب اللہ تعالی اپنی امانت میں خیانت کرنے والوں سے پورا انتقام لے گا۔ جن لوگوں نے امت کے حق میں مجرمانہ کوتاہی کی ہے ان کو بھی اللہ تعالی کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ ہماری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ ہمارے خلاف آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ہم آپ کو قسم دلاتے ہیں ہمارے خلاف ظلم و زیادتی سے کام نہ لیں۔ حکام سے بھی یہی درخواست ہے اور رہنماؤں سے بھی۔ جو تھا وہ ساری چیزیں آج بھی عالم اسلام میں وہی جمود پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو متحد فرما۔ اگر آج بھی اہل عرب کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے تو پھر وہ انتظار کریں غضب الہی کا، خدائی پکڑ کا انتظار کریں۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہم مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، حکام کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی حفاظت کی بات ہے، فلسطین کی حفاظت کی بات ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف فلسطین کے اوپر نہیں ہے، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر ایک فریضہ ہے جس کا انجام دینا ہم سبوں کے لیے ضروری ہے، اور جس کی انجام دہی میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ خدا را اگر یہ کوتاہی ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی عالم اسلام کا ملک نہیں بچ پائے گا، نہ حکام بچ پائیں گے، نہ رعایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس زمانے میں ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ خدا را اتحاد کے ثبوت دیں، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن طاقت اپنی جھونک دیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی فلسطین کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، غزہ پٹی کی حفاظت فرمائے، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔